السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ سب دوست احباب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے ماشاءاللہ۔ دوستو آپ کی خدمت میں بندہ نچیز حاضر ہے۔ انشاءاللہ آج ہم آپ کو معلومات دیں گے مرغی کا جو انڈا ہوتا ہے یہ اپنا کس طرح انڈا بڑا کر سکتی ہے، یا کون سی خوراک استعمال کی جائے کہ اس کا جو انڈا ہے وہ اچھا ہو اور بڑا ہو۔ اس کے لیے آپ کو باہر سے کوئی خوراک لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے سبز چارہ لینا ہے۔ سبز چارہ کاٹ کر، یعنی کہ جس سے ہم ٹوکا کہتے ہیں، ٹوکا کر کے یہ آپ مرغیوں کو کھلائیں۔ انشاءاللہ آپ کی مرغی کا جو انڈا ہوگا وہ وزن والا ہوگا اور بڑا ہوگا، موٹا ہوگا، اور اس کے لیے کسی قسم کی کوئی خوراک کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف سبز چارے کی خوراک آپ نے دوپہر کے وقت ان کو کھلاؤ، یا صبح فرسٹ ٹائم جس وقت آپ انہیں نکالتے ہیں باہر اس وقت کھلاؤ، تو انشاءاللہ جو ان کا انڈا ہوگا وہ بہت ہی زبردست اور اچھا ہوگا اور پائیدار ہوگا۔ دوسرا، زکام کی شکایت کرتے ہیں دوست احباب کے سردیوں کے اندر ان کو زکام ہو جاتا ہے، یا اس طرح جو ہے وہ کھانسی لگ جاتی ہے ان کو، پھر بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ناک وغیرہ بند ہو گیا تو پھر جو سانس کی تنگی کی وجہ سے مرغی مر جاتی ہے، وہ پھیپھڑوں کے اوپر بیماری اثر کرتی ہے، اس وجہ سے مرغیاں مر جاتی ہیں، جس سے کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے دوستوں کو۔ تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کا آپ کوئی علاج نہ کریں، کوئی ویکسین وغیرہ نہ لگوائیں، صرف آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ جس وقت شام کو آپ جب ان کو یعنی کہ اندر بند کرتے ہیں کمرے کے اندر، یا جس جگہ بھی آپ ان کو بند کرتے ہیں ان کے آگے پانی نہیں ہونا چاہیے پینے کے لیے۔ تقریباً آج کل سردیاں ہیں، آپ عصر کے وقت جو ہے نا پانی اٹھا لیں ان سے۔ صبح بھی اس طرح تقریباً 8، 8:30، 9 بجے کے قریب آپ نے ان کے آگے پانی رکھنا ہے۔ صبح رکھیں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے جن کی وجہ سے ان کو زکام ہوگا۔ زکام کی وجہ سے پھر وہی بات ہے کہ ان کی سانس دشواری ہوگی، جس کی وجہ سے پھیپھڑوں پہ اثر پڑے گا، اور اس وجہ سے پھر مرغیاں مر جاتی ہیں۔ پھر دوست یہ کہتے ہیں کہ یار ان کو فلاں بیماری ہو گئی، یہ ٹھیک نہیں ہو رہی، آپ ویکسین لگاتے ہیں، کوئی دوسرے ادویات وغیرہ ان کو استعمال کراتے ہیں، پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ جو ہے سانس کی وجہ سے ان کے پھیپھڑوں پر اثر ہو چکا ہوتا ہے، بیماری زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے، پھر وہ کنٹرول میں نہیں آتی۔ وہ اس کا آسان اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ نے ان کو پہلے سے احتیاط کرنی ہے کہ ان کو ٹھنڈا پانی نہیں پینے دینا، اور صبح کے وقت ان کو جلدی آپ نے باہر نہیں نکالنا، اسی طرح شام کو بھی جلدی ان کو اندر آپ نے کر دینا ہے۔ باقی اس کی کسی قسم کی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی الحمدللہ پولٹری فارم کا کام بہت اچھا ہے۔ آج کل دیکھیں انڈا جو ہے یہ بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ اب جنہوں نے مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، جن کے مرغیاں انڈے دے رہی ہیں، وہ بہت زبردست ہیں۔ اب وہ اپنا ایک پیسے کما رہے ہیں، جو غریب گھرانے سے، متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، الحمدللہ ان کا اچھا گزران چل جاتا ہے۔ بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے مشورہ کرتے ہیں، بہت سارے دوستوں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ابھی سے مرغیاں پالنا شروع کر دیں۔ کچھ لوگ تو ہمارا مشورہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں اسی وقت لیں گے۔ جب ٹائم آتا ہے تو اس وقت مرغی بہت مہنگی ہوتی ہے، پھر اس وقت ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے لینے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ کم از کم چھوٹا چوزہ آپ لیں، اگر وہ نہیں لے سکتے تو پھر آپ پٹھی لے لیں۔ وہ پٹھی بھی نہیں لیتے، پھر کچھ دوست سستی کر جاتے ہیں، جو لے لیتے ہیں الحمدللہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں، پھر ہمیں دعائیں بھی دیتے ہیں۔ آپ نے مرغی سے انڈا لے کر جب سیزن ختم ہو انڈے کا، یعنی کہ گرمیاں آنے لگیں،
آپ وہی مرغی ذبح خانہ میں جا کر آپ اس کو فروخت کر دیں، پھر بھی آپ کو الحمدللہ ٹھیک ٹھاک منافع ہوگا۔ انشاءاللہ کل ہم حاضر ہوں گے مزید معلومات لے کر۔ آج ہمیں اجازت دیجیے کیونکہ ہمارے قریب تھوڑا سا شور شروع ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ کل بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اب اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔